نسبت کس کی؟ اپنے نبی کی نسبت. یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری نسبت ہمارے نبی سے ہے، تم ہمارے نبی کی زوجیت میں ہو، تو تمہارا مقام سادہ سیدھا اور معمولی نہیں ہے. ہمارے نبی کی زوجیت میں آنے کی وجہ سے تمہارا مقام بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ ہم سمجھائیں تو سمجھ سکتے ہیں، ورنہ تمہاری سمجھ سے بھی بلند مقام ہے. دعا فرمائے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جس ناپاک قوم کا نام حضرت اقدس نے دیا نا، شیعہ، ہمارے بچے بھی کبھی بولتے ہیں امی جان شیعہ، سمجھتے ہیں نا؟ امت کے یہ شیعہ لوگ ہیں، یہ شیعہ. ہمیں ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ایمان کے اعتبار سے ہمیں ان سے دشمنی ہے. کیوں؟ مائیں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک وہ مائیں ہیں جو ہمیں جنم دیتی ہیں، ان کے قدموں کے نیچے حضور نے فرمایا تمہاری جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات. لہذا ماں اور باپ، اللہ کا حکم یہ ہے کہ اگر ماں باپ مشرک ہی کیوں نہ ہو لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ماں اور باپ کے ساتھ دنیا میں بھلائی کا، خیر کا اچھا معاملہ کرو. اور ایک ماں ہے ایمانی اور روحانی. اللہ فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. ہمارے نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، مائیں. تو اندازہ لگائیے ہم اپنی ماؤں میں سے کسی ماں کی تذلیل، توہین نہ کریں گے، نہ سوچیں گے، نہ برداشت کریں گے. لہذا یہ ناپاک قوم ہے، وہ بہت غیر غلط باتیں کہتی ہیں. ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنا، بچانا اور سنبھالنا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم دوسری عورتوں کی طرح سادہ سیدھا اور معمولی عورتیں نہیں ہو. تم لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ. اس کی الگ تفسیر ہے. آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ یا اے اہل بیت، اے میرے نبی کے گھر والیوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کر دے پوری طرح. خیر، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں یہ آل اور اہل کس کو کہتے ہیں. ضروری مختصر سے تشریح کا ہم مذاکرہ کر لیں. ہم اکثر خطبے میں سنتے بھی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اور اہل پر بھی اللہ کی رحمتیں اور سلام ہو، وَأَصْحَابِهِ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر. ختم یا کچھ اور ہے؟ آپ بھی ذرا بولیے نا آہستہ آہستہ. محمد وعلی آلہ واصحابہ. اتنا اچھا ہے؟ اور کچھ ہے؟ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. اس کے بعد کچھ ہے کیا؟ بولیے. محمد وعلی آلہ واصحابہ جی اجمعین. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اجمعین کا کیا ترجمہ ہے؟ اس مجمع میں بہت سارے علماء حضرات ہیں، پوچھ لیجئے. اجمعین کا مطلب ہے تمام صحابہ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی تمام ازواج مطہرات پر
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد اطہار پر اور اللہ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر، تمام صحابہ پر، وآلہ واصحابہ اجمعین، تمام صحابہ پر۔ معلوم ہوا کہ جو صحابہ میں سے کسی کو نکالنا چاہتے ہیں وہ خود نکل جاتا ہے، صحابہ نہیں نکلتے ہیں۔ اور یہ ناپاک قوم، میں اس ناپاک قوم کا ناپاک نام لینا بھی نہیں چاہتا، یہ صحابہ کرام میں تفریق پیدا کرنا چاہتی ہے۔ استغفر اللہ۔ خیر، اہلن کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ بیت گھر کو کہتے ہیں۔ اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ آل اور اہل، جیسے یہ لفظ جو ہے آل، یہ شریف اور مرتبے والوں کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ، چاہے وہ شرافت دنیاوی ہو چاہے وہ شرافت دینی اور اخروی ہو۔ اگر کسی کو دنیا کے لین سے بھی کوئی شرافت کوئی بزرگی حاصل ہو اس کو بھی آل کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے کائنات میں بہت ہی گرے ہوئے نکمے اور بہت ہی ایک نمبر کے ناہنجار لوگ گزرے ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے۔ انہی میں سے ایک ہے مسٹر فرعون، آپ تو جانتے ہیں نا، اس کا نام بھی اللہ نے لیا، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، ہے نا قرآن کی آیت، آل فرعون کہتے ہیں۔ تو فرعون ہاں وہ شریف تھا، وہ دنیا کے اعتبار سے حکومت والا تھا نا، حکمران تھا نا، تو لہٰذا اس کی شرافت دینی نہیں بلکہ اس کی شرافت سیاسی اور حکمرانی کے اعتبار سے تھی۔ لیکن اب یہاں سوال ہے آل محمد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، اس سے کون مراد ہے؟ اب آ جائیے، وہی قوم، سمجھتے نا، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف پنجتن پاک باقی سب ناپاک، یہ خود ہے ناپاک۔ یہ پنجتن پاک کا جو عقیدہ ہے نا، سننے اور نہ سمجھنے کو اچھا لگتا ہے، سمجھنے پہ جائیں تو بہت ڈینجر یہ جملہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے تمام صحابہ پاک ہیں، اللہ خود فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ قرآن کی آیت ہی تو سنا رہا ہوں میں آپ کو، مہابھارت نہیں سنا رہا ہوں جسے کسی انسان نے کونے میں بیٹھ کے لکھ دیا، اللہ کو قرآن سنا رہا ہوں۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے میرے نبی کے تمام صحابہ کو تقوی لازم کر دیا ہے۔ تقوی کے بغیر ایک صحابی آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں، تقوی کے بغیر آپ کو نمازی نظر آ سکتے ہیں، تقوی کے بغیر آپ کو تسبیحات پڑھنے والے نظر آ سکتے ہیں، تقوی کے بغیر آپ کو پگڑی والے نظر آ سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام میں سے ایک صحابی اور صحابیہ تقوی کے بغیر نظر نہیں آئیں گے، نہیں بلکہ تقوی کے بغیر صحابہ کرام کا تصور بھی محال ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کے تمام صحابہ کے لیے تقوی لازم کر دیا۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اللہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اللہ قرآن میں اعلان فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے صحابہ تقوی کے اہل بھی ہیں، مستحق بھی ہیں، تقوی کے اہل بھی ہیں، مستحق بھی ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جا بجا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری جنت ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے، اور آخر میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اعدت للمتقین وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض، میرے بندو میری بندیوں، تم میری بنائی ہوئی اس جنت کی طرف دوڑ کے چلو، سوچ کے آہستہ نہیں، دوڑ کے چلو، جلدی سے چلو۔ تمہاری عادت ہے نا جس میں تم اپنا نفع سمجھتے ہو اس کی طرف دوڑ کے چلتے ہیں۔ میں تمہارا پروردگار کہتا ہوں جنت نفع ہی نفع ہے، آرام ہی آرام ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے، اس کی طرف سوچ کے پوچھ کے نہیں، دوڑ کے چلو۔
وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے مغفرت پانے کے لیے دوڑ کے چلو، وجنت، اور اس جنت کی طرف دوڑ کے چلو، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی جو ہے وہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے، اور وہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت لأہل کرنول، کرنول والوں کے لیے جنت تیار ہے، اعدت لأہل بنگلور، بنگلور والوں کے لیے، اعدت لأہل انڈیا، انڈیا والوں کے لیے، اعدت للمتقین، اللہ فرماتے ہیں متقیوں کے لیے تیار ہے جنت۔ اور متقی کون ہے؟ اللہ نے کسی کا نام نہیں لیا، نام لیا تو حضرت صحابہ کرام کا نام لیا ہے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے صحابہ کرام کے رگ رگ میں، خون کے قطرے قطرے میں، ریشے ریشے میں، روئے روئے میں، ان کے ظاہر میں، ان کے باطن میں، ان کے لباس میں، ان کے ہر چیز میں تقویٰ ہی تقویٰ رکھا ہے ہم نے، اور وہ اس کے مستحق ہیں۔ تو اس دونوں آیتوں کو جوڑیے، کیا معلوم ہوا؟ جنت تو صحابہ کے لیے تیار کی گئی ہے، ہمیں ان کے صدقے میں انٹری ملتی ہے۔ بہرحال یہ کچھ باتیں ذہن میں رکھ کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اہل بیت سے کون مراد ہے، آل محمد سے کون مراد ہے۔ اس ناپاک قوم کا عقیدہ یہ ہے آل محمد سے مراد صرف 5 تن پاک، صرف 5-6 لوگ پاک ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسنین کرامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین، بس کوئی چھٹا ہے ہی نہیں۔ آپ انصاف سے بتائیے، ان سرفروں کی بات کو آپ مانیں گے یا اللہ کی بات سنیں گے اور مانیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے تمام صحابہ پاک ہیں، اس لیے کہیے تمام صحابہ پاک ہی پاک ہیں۔ خیر، تو آل محمد سے مراد کون ہے؟ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف 5 لوگ ہی، اور اہل سنت والجماعت جو جماعت حقہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت میں حضرات صحابہ کرام کے بعد سب سے عظیم شخصیت، امت میں سب سے متقی و پرہیزگار، صحابہ کرام کے بعد امت کا سب سے بڑا محسن، وہ اللہ کا پیارا، وہ عاشق الہی، وہ عاشق نبی، جس کو دنیا اس وقت سے لے کر آج تک امام اعظم کہہ رہی ہے، قیامت تک انشاءاللہ کہتی رہے گی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آل محمد سے مراد ہر وہ انسان مسلمان ہے جس پر صدقہ حرام ہے، یعنی سید السادات، سادات لوگ، آل محمد سے مراد سادات لوگ ہیں۔ اور اہل سنت الجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آل محمد سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضرت خدیجہ سے لے کر تمام ازواج مطہرات، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد، یہ سب کے سب آل محمد ہیں۔ اور پھر حضرت امام علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے معتبر امت کے چشم و چراغ ہیں، پوری امت ان پر اعتبار کرتی ہے، بڑے مستند محقق گزرے ہیں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں آل محمد سے مراد کل مؤمن تقی، ہر وہ ایمان والا جو گناہوں سے پرہیز کرتا بچتا ہے، وہ آل محمد ہے۔ اب دیکھیں، یہاں دیکھیں، تو آل بیت سے مراد، ہاں البتہ حدیث ہے، ہم انکار نہیں کرتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، خود فرماتی ہیں کہ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غدا وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي وأدخله ثم جاء الحسين فأدخله معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي
فأدخله ثم قال يا أهل البيت ويطهركم تطهيرا أو كما قالت. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صبح صبح ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے ایک کالی نقش والی کملی اڑ کر باہر تشریف لائے. اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ تشریف لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کالی اور سیاہ نقش والی کملی کے اندر حضرت حسن کو بٹھا دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے, ان کو بھی اسی چادر کے اندر بٹھا دیا. پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی ہے, ان کو بھی اس چادر کے اندر بٹھا لیتے ہیں. پھر اس کے بعد آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں, ان کو بھی چادر کے اندر بٹھا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ ہے حدیث اپنی جگہ, لیکن اس حدیث کو لے کر کے وہ جو قوم ہے نا, نام نہیں لیتا, آپ کو پتہ ہے نا, وہ قوم کہتی کہ دیکھو یہی بس 5 ہیں, یہی بس, ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. قرآن کریم کی آیت پہ غور کیجئے. یا نساء النبی لستن کعاد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا. خطاب ازواج مطہرہ سے ہے, وہ خطاب کا سلسلہ چل رہا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ چونکہ تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو, اس لیے تم گھر میں قرار سے رہو, سکون سے رہو, باہر بلا وجہ مت نکلو. جس طرح ضرورت بے ضرورت جاہلیت کی جاہل عورتیں باہر نکلا کرتی ہیں, تم نبی کے ازواج ہو, تم ایسا باہر نہ نکلو. بلکہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اور گھر میں رہ کر کے کرو کیا, آج کل عورتیں بولتی نا ٹی وی لاؤ جی, بیزار ہوتا ہے گھر میں رہ کو کیا کرنا, ذرا میں وہاں جا کر آتی ہوں, ذرا میں یہاں جا کر آتی ہوں. اللہ دکھا رہے کہ گھر میں رہ کر کے کرنا کیا ہے. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ, نمازوں کو قائم رکھو اور زکات دیتی رہو. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, میرے نبی کے گھر والیوں, ان اعمال کے ذریعے, ان احکام کے ذریعے, ان پابندیوں کے ذریعے اللہ یہ چاہتا ہے تمہیں گھر میں قرار سے رہنے کا حکم دے کر. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم دنیا نہ دیکھو, تم دل نہ بہلاؤ, بلکہ اللہ تم کو گھر میں رہنے کی تاکید کر کے یہ چاہتا ہے باہر کا ماحول اچھا نہیں ہے, اس لیے تم گھر میں رہو, نبی کے گھر میں رہو. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, عورتوں کی طہارت, عورتوں کی پاکیزگی گھر کے اندر قرار سے رہنے میں ہے, گھر سے باہر نکلنے سے. میں آگے کہنا نہیں چاہتا, آپ عقل مند سمجھ لیجیے. بہرحال وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, گھروں میں کیا کرو, قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو اور حکمت کا مذاکرہ کیا کرو. قرآن کی تلاوت ہے, حکمت سے مراد سنتیں ہیں, سنتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا گھروں میں مذاکرہ کرو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا. بہرحال حضرات اہل بیت کے فضائل میں اللہ کا کلام ہے, اللہ کے کلام کی آیتیں ہیں. میں نے خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی بھی سنایا. فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی 3 خصال, تم اپنے اولاد کی تربیت 3 باتوں پر کرو. ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ صاحب اولاد ہیں نا, ہم نے اپنے اولاد کے لیے کیا پلاننگ کی, وہ شیر خرید لو, وہ پالیسی بنا لو, جن دھن من دن دن سب کرا لو. نہیں, یہ سب وہ پلاننگز ہیں جن کا عقیدہ مرنے کے بعد پلٹی مار کے یہیں آنے کا ہے, جن کا عقیدہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا ہے. ان کی بھی برابر پلاننگ ہوتی ہے. پلاننگ کیسے کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ ایک آدمی کے نزدیک اس کے اولاد بہت بڑی دولت ہوتی ہے,
ایک انسان کا سرمایہ اس کی اولاد ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی تربیت پرورش 3 بنیاد پر کرو. حب نبیکم، اپنے پیغمبر کی محبت کی بنیاد پر اپنی اولاد کی تربیت کرو. یعنی ہم اپنے اولاد کو یہ بتا دیں، یہ دکھا دیں، یہ سمجھا دیں کہ ہمیں جینا ہے نبی کی محبت کے ساتھ، نبی کی عظمتوں کے ساتھ، اور ہمیں مرنا بھی اسی پر ہے. ہمارے دل میں نبی کی محبت و عظمت و سچی اور حقیقی. اور محبت کا مطلب کیا ہے؟ وہ محبت نہیں جس کا لوگ دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ محبت کا مطلب کیا ہے؟ حدیث ہی سے آپ سمجھ سکتے ہیں. ان المرء لمن يحب يطيعه، جو آدمی بھی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کی اطاعت بھی کرنے لگتا ہے، وہ اس کی اطاعت بھی کرنے لگتا ہے. المرء على دین حبیبہ وفی روایت المرء على دین خلیلہ. فرمایا کہ آدمی تو اپنے محبوب کے دین کو اختیار کر لیتا ہے، اپنے دوست کے دین پر، اپنے دوست کے عقیدوں پر چل پڑتا ہے. دوستی کا بھی اثر ہوتا ہے، محبوب کا بھی اثر ہوتا ہے. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا اور بتایا کہ اولاد کی پرورش ہی نبی کی محبت کی بنیاد پر کرو. اور وَأَهْلِ بَيْتِهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت کی بنیاد پر اپنی اولاد کی تربیت اور پرورش کرو. وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور قرآن کریم کی تلاوت، اس سے محبت، اس کی پابندی، یعنی ایسی تربیت ہو کہ جیسے ہوتا نا میرا جیسا کوئی کمزور آدمی ہو، جس دن جیب میں پیسے نہیں، بے قرار کیوں؟ پیسے نہیں، جیب میں پیسے نہیں. پیسے ہیں تو پھر ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، کوئی توشہ نہ ہو. ارے پیسے یار، میں تو 3 اسٹار کیا 5 اسٹار ہوٹل پہ بھی کھانا کھا سکتا ہوں، مجھے توشے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ پیسے جو میرے پاس ہے، کارڈ ہے، ATM کارڈ ہے، میں کہیں بھی پیسے نکال سکتا ہوں. پیسے نہیں تو پھر فکر. جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ بڑا بے قرار فکر مند ہوتا ہے نا، جس کے پاس پیسہ تو بے فکر ہوتا ہے. تو دنیا والوں کی دولت پیسہ ہے، اور دینداروں کی دولت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کی محبت، اور اللہ کے کلام اور اس کی تلاوت کی محبت ایک مومن کا سرمایہ